آپ کو براہ راست لیے چلیں گے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ایڈیشنل سیکرٹری آئے تھے کہ اب سیکرٹری کو بھی آنا چاہیے اور کمپلائنس کے لیے چیف سیکرٹری کو بھی آنا چاہیے اگلی ڈیٹ پر، اور ان کو آ کر بتانا ہوگا کہ انہوں نے آئین کی آرٹیکل 140A کے تحت اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت کیا اختیار دیا ہے۔ پہلے انہوں نے جو ہم سے ایگریمنٹ کیا اس پر عمل درآمد شروع کر رہے تھے، ہم نے ان کے خیر مقدم کیا تھا، ہم کسی سے کوئی ذاتی دشمنی تھوڑی کرتے ہیں، لیکن پھر جب MQM دوبارہ ان کو پیاری ہو گئی اور اس کے بعد دونوں مل گئے تو دونوں نے مل کر کراچی کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ اب MQM وزارتوں کے لیے، کمیٹیوں کی چیئرمین شپ کے لیے، گاڑیوں کے لیے اور اس کے پیٹرول کے لیے اس قیمت کے اوپر کراچی کو دوبارہ وڈیروں کے ہاتھوں بیچ رہی ہے۔ پھر سے دھندا شروع ہو گیا ہے، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں بلکہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، ہماری اطلاعات میں ایسے لوگ آ رہے ہیں جو MQM کے مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کے لیے اور پیپلز پارٹی کو مزید سپورٹ کرنے کے لیے، تاکہ آئندہ بھی یہی مافیا ہم پر مسلط رہے، اپنی کوئی کارروائی کر رہے ہیں۔ ان اداروں کو اس پورے عمل سے علیحدہ رہنا چاہیے، اس لیے کہ بہت ہو گیا ہے۔ ویسے بھی اب جب آرمی چیف صاحب یہ کہتے ہیں کہ آرمی اور فوج جو ہے وہ امپارشل ہوگی، انبائزڈ ہوگی اور پولیٹیکل افیئرز میں دخیل نہیں ہوگی، تو پھر تمام اداروں کی نگرانی کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہے کہ مردہ گھوڑوں میں جان نہ ڈالیں۔ ویسے تو یہ شوق جس کو ہے وہ پورا کر لے، عوامی رد عمل بھی بتا دے گا ان کو، اور جب بھی انتخاب ہوگا جتنا بھی ڈیلے کرنے کی کوشش کریں اس دن پتہ چل جائے گا کہ یہ سارے پروجیکٹ اب فیل ہو چکے ہیں۔ جو بنائے گئے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ فیل ہو چکے ہیں، عوام ان کو مسرت کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ نااہل لوگ ہیں، انہوں نے شہروں کو تباہ کیا ہے، انہوں نے برباد کیا ہے، انہوں نے ہماری نسلوں کو تباہ کر دیا اپنی چند ٹکوں کی خاطر، اور اپنی گاڑیوں اور اپنے گھروں اور بنگلوں کی خاطر قوموں کو بیچ دیا انہوں نے۔ یہ لوگ کبھی کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے گورنمنٹ کو بھی اس طرح کی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھنا چاہیے اور عوام پر فیصلہ چھوڑنا چاہیے۔ انتخاب کو وقت پر ہونا چاہیے اور با اختیار شہری نظام قائم ہونا چاہیے۔ عدالت میں ہم اسی لیے آئے ہیں، ہم ان سے التجا کر رہے ہیں کہ جب حکومتیں اپنا کام نہیں کریں تو عدالتوں کو چاہیے کہ وہ آئین کی بالادستی کے لیے فیصلے کریں۔ اب مزید ڈیلے کا یہ شہر بھی متحمل نہیں ہو سکتا اور پورا صوبہ بھی متحمل نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم یہاں موجود ہیں اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ آئندہ پیشی پر آئندہ جب ڈیٹ ہوگی تو اس پر کوئی حتمی طور پر فیصلہ ہوگا، اور پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو ابھی آج جج صاحب نے کہا ہے کہ آپ کمپلائنس نہیں کریں گے اور آپ اس طرح سے سنجیدگی سے نہیں لیں گے تو ہم کنٹمپٹ آف کورٹ کریں گے، تو وہ کنٹمپٹ کریں یا کچھ بھی کریں، ہمیں اختیار چاہیے، ہمیں آئین کے مطابق اختیار چاہیے۔ ہمارے کوئی فرمائشی پروگرام نہیں ہے اور ہم کوئی خیرات بھی نہیں مانگ رہے۔ ہمارا حق ہے کہ جب ہم ٹیکس دیتے ہیں تو ہمارے بچوں کو تعلیم بھی ملنی چاہیے، صحت کی سہولتیں بھی ہونی چاہیے، اختیار بھی ہونا چاہیے۔ با اختیار بلدیاتی ادارے ہوں گے تو بہت سے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔ لمبے لمبے پروجیکٹ فیل ہیں، پانی کا بحران ہے، سیوریج کا بحران ہے۔ S3 پروجیکٹ کو 12 سال ہو گئے نہیں بن رہا، K4 کو 17 سال ہو گئے نہیں بن رہا، اور آئندہ بھی انہوں نے کوئی اس کا اہتمام نہیں کیا۔ میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ KB فیڈر سے لے کر منچر جھیل تک کا پروجیکٹ کا کیا کر رہے ہیں، K4 بن بھی جائے گا تو کیا ہوگا؟ ویسے ہی پروجیکٹ انہوں نے 1/3 کر دیا ہے اور ساری پارٹیاں اس میں ملی ہوئی ہیں۔ بدقسمتی سے کراچی کے حق میں کوئی بھی نہیں ہے۔ بھاری بھاری مینڈیٹ لوگوں نے جن پارٹیوں کو دیا انہوں نے پلٹ کر کراچی کو نہیں دیکھا۔ لوگوں نے سمجھا تھا کہ اب شہر ملک میں تو تبدیلی آئے نہ آئے، ہو سکتا ہے کراچی میں کوئی تبدیلی آ جائے گی، لیکن ان لوگوں نے کسی دلچسپی کا، گورنر تھے، صدر صاحب تھے، وزراء تھے، 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں PTI کی تھیں، 30 صوبائی اسمبلی کے ممبر اسمبلی میں بیٹھتے تھے، ابھی بھی بیٹھتے ہیں، اور M&A فنڈ کا جو پیسہ آیا وہ بھی اسی طرح سے بہہ گیا بارش میں اور پانی میں، جس طرح پیپلز پارٹی کا لگایا ہوا پیسہ بہہ گیا۔ تو کیا فرق نکلا؟ کوئی ایک پروجیکٹ وفاق نے نہیں کیا۔ پہلے سے چلتے ہوئے گرین لائن کو بھی ادھورا چھوڑ دیا، اس کا افتتاح کر دیا۔ KCR کا اعلان کیا اور اس پر عمل نہیں کیا۔ 1100 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا اور اس پر عمل نہیں کیا۔ اس لیے کراچی کا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ اہل کراچی سے میں یہی درخواست کرتا ہوں کہ اگر اس شہر کو ڈیولپ کرنا ہے تو جو جماعت اسلامی کر رہی ہے آپ کے حق کے لیے، کہ الیکٹرک مافیا کے خلاف، جس کے حق میں یہ ساری پارٹیاں ہیں، تو آپ ان تمام چیزوں پر جماعت اسلامی کی اس تحریک کا ساتھ دیں اور 15 جنوری کو اس انتخاب میں بھرپور مینڈیٹ دیں، اتنا مینڈیٹ دیں کہ پھر ہم مکمل اختیار کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ کام کریں۔ جو اختیار ہے اس سے زیادہ کام کریں گے انشاءاللہ، اور باقی اختیار کے لیے لڑتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اس شہر اور اس صوبے کے عوام کا حق لے کر ہی دم لیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔
بات کر دی یہ آپ جی 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 سمجھ جی جی بات کر دی کہ ہم جیسے سادہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے اب ہمارا ادارہ جو ہے غیر سیاسی ہو گیا ہے، لیکن آپ نے بتایا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کا بیان تو آ گیا ہے وہ غیر ساتھی ہے، لیکن یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، میڈیا کے سوالوں کے جواب بھی دیے اور سندھ حکومت پر کڑی تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت خود کو صاف ستھرا پیش کرتی ہے، جواب دینا پڑے گا اپنی عوام کو کتنا با اختیار بناتے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اختیارات پر قبضے کا مائنڈ سیٹ ہے اور جو کام ہو رہا ہے اس کا معیار اور رفتار دیکھ لیں۔